السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کو حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال ہے۔ اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ آپ نے اپنی قوم کو اور فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اپنی قوم کو اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرا دیا گیا کہ شاید قوم پر کچھ اثر پڑے، اور آپ نے فرمایا، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر اور کسی کی عبادت کرنے پر دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت، مال و دولت مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب، مال و دولت کے حصول کا کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کیا اثر ہوا؟ آپ علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کی بجائے دور ہوتی گئی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کی بجائے دور ہوتی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے، معاذ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈانپ لیتے۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کی بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے ہیں جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں اور آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھونس رکھتے تھے تاکہ آپ کا کلام اور آپ کے پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکیں۔ اپنے چہروں کو ڈانپ کر رکھتے تھے کہ معاذ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا ہر طریقہ آزمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی دن رات تبلیغ کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کو ایسا ایسا نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر سننے سے انکار نہ کرو۔ پھر آپ نے اعلانیہ طور پر اور ایسا ایسا دونوں طرح سے تبلیغ کی، لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور ایستا خفیہ بھی کہا۔ قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے؟
اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے سام، حام، یافس اور 3 ان کی بیویاں اور ایک نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد عورتیں۔ یہی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار تھے، یعنی بما نوح علیہ السلام کے کل 78 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر برابر تعداد میں تھے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کی دھمکیاں اور سختیاں۔ قوم والے بولے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کیے جاؤ گے، معاذ اللہ۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا، اے میرے بیٹے، دیکھنا اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا، اے میرے ابا، مجھے اتار دو، اپنا ڈنڈا مجھے دے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا مارا، جو آپ کے سر پر لگا۔ آپ زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اسے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے، یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری امداد فرما، اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ اس دعا میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنے کی درخواست رب کے حضور پیش کر دی۔ عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ قوم کی ہلاکت کی دعا آپ نے کیوں کی؟ نوح علیہ السلام نے قوم کو برباد کرنے کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کہ آپ کو گالیاں دینے کی دھمکی دی گئی تھی یا آپ کو سنسار کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، بلکہ صرف وجہ یہ تھی کہ اے اللہ، جیسے تو نے خود بتا دیا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے بغیر اور کوئی ایمان لانے والے نہیں تھے، تو اس سے ایمان کی جب توقع ہی نہیں تو ان کو زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ رب تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور اپنے ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کشتی بناؤ، ہمارے اور ہمارے حکم سے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی آپ کو نیچے ہی شیئر کر دیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔